الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کا آیت 67 سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کے مطابق یہاں پھر ایک اعتراض کو لے لیا ہے۔ وہ اعتراض ہمیشہ سے منکرین پیش کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ دین اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ دین نازل فرمایا ہے، تو پھر اس میں بعض احکام مختلف کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم کو بھی یہی دین دیا گیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور یہی حقیقت ہے تو پھر شریعت میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں دیا ہے۔ وہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں پیش نظر رکھی ہیں اور شریعت کا اصل دین سے کیا تعلق ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں واضح کیا تھا کہ دین کی جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ اصلاً ایمان و اخلاق میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی ہمیں کن حقائق کو مان کر جینا ہے۔ اس میں بنیادی بات تو اللہ پر ایمان ہے۔ ہم نے اپنے خالق کو دریافت کر لیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا خالق اس کائنات کا بنانے والا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ وہی اس کا رب ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ لہٰذا اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل ہو گئی، تو ایمان اپنی آخری صورت میں انسان نے قبول کر لیا۔ یہ اس کی تفصیلات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے فرشتے بھیجے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پیغمبروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ پیغمبر اس کی ہدایت تم لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے ہر پہلو کو واضح کر دیتے ہیں، اسے بے کم و کاست انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں بھی نازل کرتا ہے تاکہ اگر کسی جگہ اختلافات پیدا ہو جائیں تو کتابیں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ اس پروردگار کے سامنے جس کی تم نے معرفت حاصل کر لی ہے، تمہیں ایک دن پیش ہونا ہے۔ اس نے بنا کر تمہیں موت کے حوالے نہیں کر دیا۔ موت تو ایک رہگزر پر ترتیب کے ساتھ آنے والا مرحلہ ہے۔ تمہاری زندگی اس سے پہلے بھی شروع ہو گئی تھی، وہاں بھی تمہیں پیدا کیا، سلا دیا، تم ایک موت کی سی کیفیت میں رہے، پھر تمہیں زندہ کیا، ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈال دیا، پھر موت کے حوالے کیے جاؤ گے، لیکن یہاں پر بھی تمہاری اصل شخصیت محفوظ رہے گی۔ وہ پہلے ہی نکال کے الگ کر لی جاتی ہے اور پھر تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری بات ہے۔ اس کو ماننا، اس پہ یقین رکھنا، اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کا جائزہ لینا، یہ دین کی بنیادی ہدایت ہے۔ اور اس میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ تزکیہ اور پاکیزگی ہے، یعنی ہم اپنے بدن کو پاکیزہ رکھیں، اپنے خور و نوش کو پاکیزہ بنائیں،
اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ ایمان و اخلاق کو پاکیزہ بنا کر اس طرح، یعنی ایمان میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، اخلاق میں کوئی آلودگی باقی نہ رہے، اس طرح جینا کہ اللہ کے فردوس کے دروازے انسان کے لیے کھل جائیں۔ انبیاء علیہم السلام اسی کے لیے خبردار کرنے اور اس کی بشارت دینے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اصل دین یہی ہے، لیکن اس دنیا میں چونکہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اور بعض چیزوں کو متعین کر دیتے ہیں۔ وہ تعین ہے جو ضابطے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسے پھر شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ ضابطے انہی اصولوں پر بنتے ہیں جو ایمان و اخلاق میں بدیت ہیں، ان کی حقیقت ہے، جن کی منادی پیغمبروں نے کی ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن ضابطے قاعدے ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض تبدیلیاں تو صرف اس چیز کو سامنے رکھ کے ہوتی ہیں کہ انسان کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ وہ اصل حقیقت پر نگاہ رکھتا ہے یا اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ یہاں اس کا بالاجمال ذکر ہوا اور یہ فرمایا ہے کہ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شریعت یہود کے پاس بھی تھی، مشرکین عرب کے پاس بھی تھی، صرف یہ فرق تھا کہ مشرکین عرب کے ہاں پہلے دن سے چونکہ کوئی باقاعدہ ریاست کا نظام نہیں بن سکا تھا، تو اس لیے زیادہ تر وہ چیزیں ان کے علم میں تھیں جن کا تعلق فرد اور معاشرے سے ہے۔ بنی اسرائیل کو البتہ جب شریعت دی گئی تو اس میں وہ چیزیں بھی زیر بحث آ گئیں جن کا تعلق ایک قوم سے یا اس کے نظم سیاسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو دونوں کام کیے۔ جو کچھ شریعت دی گئی تھی اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، کوئی بدعت ڈرائی تھی، تو اس کی اصلاح فرما دی۔ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ خرابی اور وہ بدعت ہی شریعت بن چکی ہوتی ہے، چنانچہ جب اس کی اصلاح کی گئی تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ شریعت میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ حالات میں بھی بڑا تغیر آ گیا۔ بنی اسرائیل کی ذمہ داریاں بالکل الگ تھیں، ان کے لیے اہتمام بھی بہت مختلف کیا گیا تھا، چنانچہ بعض احکام ان کے ساتھ خاص تھے وہ ختم کر دیے گئے، یا ان کے لیے بعض معاملات میں سختی کی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کچھ وہ پابندیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر لگائی تھیں، ہم نے وہ بھی اٹھا لی ہیں۔ کچھ چیزیں ان کے خصوصی حالات کے لحاظ سے تھیں وہ بھی ختم ہو گئے، ہم نے وہ پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں۔ ان سب کے لیے ایک جامع تعبیر اختیار فرمائی کہ ان پر کچھ اسر و اغلال تھے، یعنی کچھ بندھن تھے، کچھ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں، وہ ہم نے اتار دیں، اور اب شریعت کو اس کی اصل صورت میں بحال بھی کر دیا ہے، اور وہ تبدیلیاں بھی کر دی ہیں جو قیامت تک کے لیے ضروری تھی۔ اس پر اعتراض ہوا ہے، اس اعتراض کا قرآن یہاں جواب دے رہا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف امتیں اٹھائیں ان کے لیے اصل دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اس دین کی ہدایت دی گئی، اس کی تاکید کی گئی، اس کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن ضابطے اور قواعد وہ حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہے، اور اس وقت بھی ہماری شریعت میں وہ ضابطے بیان کیے گئے ہیں تو ساتھ ان کا ریشنل اور ان کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو مجتہدین ان کے پیش نظر
حکم کی نوعیت بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے احکام میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہی طریقہ اختیار کیا، ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، یعنی جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں اسی طرح سے اب یہ نئی امت اٹھائی گئی ہے، یہ اب قیامت تک اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت پر عمل پیرا بھی ہوگی اور اس کو لوگوں تک پہنچائے گی بھی۔ چنانچہ اس کو بھی ہم نے ان تمام قواعد و ضوابط کو بدعات سے پاک کر کے دوبارہ دے دیا ہے، اور اگر کوئی تغیر کوئی ترمیم کرنا تھی تو وہ بھی کر دی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہی اللہ کی ہدایت ہے، ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ سو اس معاملے میں فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک علی ھدی مستقیم، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں۔ یہ ہدایت کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ بعض اوقات مناظرہ، مجادلہ، فروعات میں کوئی جھگڑا پیدا کر دیا جائے تو لوگ اصل بات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی حکیمانہ بات قرآن نے فرمائی ہے، ہمیشہ اصول پر گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ بنیادی چیزیں جو مخاطبین میں غلط ہو گئی ہیں، اگر ان کو درست کر دیا جائے تو فروعات تک ان کے اثرات خود پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر اگر اتفاق ہو جائے کہ اصل دین ایک ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی، اس دین کے بنیادی حقائق ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، اس دین کی حقیقت ایمان و اخلاق کا تزکیہ و تطہیر ہے، یہ بنیادی بات اگر سب مان لیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے سب ماننے والے اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو اس سے دین کی وحدت پر سب کا اتفاق ہو جائے گا۔ پھر فروع رہ جائیں گی، یعنی کسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے کیا صورت دے دی، اس میں قانون کیا بن گیا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ تو اصل دین ہے۔ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اعتراف کر کے جیے۔ بندگی کا یہ اعتراف جس طرح خود پروردگار کے حوالے سے ہونا چاہیے اسی طرح بندوں کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں، جیسے ہمارے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، ان طریقوں پر پھر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بنیاد پہلے لوگوں کے ہاں واضح بھی ہونی چاہیے، مشترک بھی ہونی چاہیے، اور اس کو سب کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی ہدایت کی کہ اس معاملے میں یہ اب جھگڑا کریں گے، اب مجادلے اور مناظرے کی دعوت دی جائے گی، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فہرستیں بنا کر یہ اصل دین کو بھی ماننے سے گریز کے راستے نکالیں گے، ان کو اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی دعوت میں، دین کے پیغام میں، دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات کوئی چھوٹی بات، کوئی تفریعات کی نوعیت کی بات وہ مجادلے کا موضوع بن جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہ دیکھیے کہ لوگ اصل دین کے معاملے میں جو مشترکات ہیں ان کو زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ یہ بات کہ اللہ کی توحید کو ہم مانتے ہیں، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس کی بنیادی چیزیں سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، یہ بات کہ ایک دن ہم سب کو اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہمارا مستقبل طے ہوگا، وہاں داخل ہونے کے لیے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، یہ سب باتیں بالکل متفق علیہ ہیں۔ اور یہ اگر غور کر کے دیکھیں تو جتنے مسلمانوں میں بھی اس وقت فرقے بنے ہوئے ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان سب میں بھی بڑی حد تک مشترک نظر آئے گی۔ تاہم تفریعات میں یعنی فروع میں بعض چیزوں میں اختلاف ہوگا۔ اس طرح کے اختلافات کو اگر الگ رکھ دیا جائے اور ان پر علمی اور فکری مجالس میں گفتگو ہوتی رہے تو اس سے ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے۔
لوگوں میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے فرقہ بندی ختم ہوتی ہے، مدارس سے فکر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ یا منہاج اختیار کیا، آپ کی میتھڈولوجی کیا ہے، اس میں بعض اس طرح کی تفریعات یعنی فروعات میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات کو لوگ زیر بحث لے آئیں، ان پر مکالمہ ہوتا رہے، ان پر گفتگو ہوتی رہے، تو اس سے نزاعات پیدا نہیں ہوتے، اس سے تفریق نہیں ہوتی، اس سے فرقے نہیں بنتے۔ یہاں اسی کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی اس طرح کی فروعات پر کہیں مورچہ لگا کے نہ بیٹھ جائیں، اصل دین لوگوں کو بتائیں، اس کی طرف توجہ دلائیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں گی، ان کا استدلال بھی واضح کر دیا جائے گا۔ جب وہ چیزیں لوگوں تک پہنچ جائیں گی تو وہ اگر ان کو مضبوط محسوس کریں گے تو قبول کر لیں گے، لیکن یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کو دعوت کا موضوع بنایا جائے۔ اس کو اس وقت مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے سمجھ لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہی عمدہ بات ہے جس کی رسالت مآب کو اس سورہ کے آخر میں اب تلقین فرمائی ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ شریعت میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے یہ اس کو موضوع بنانے والے ہیں، یہ اس پر اب مناظرے اور مجادلے کرنا چاہیں گے۔ ان کو یہ بتا دو کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود کچھ فرق رکھا ہے، پہلے بھی رکھا ہے، اس وقت بھی یہ ملحوظ ہے۔ ہم ان کو بیان کریں گے، یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کو جھگڑے کا مناظرے کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں کن چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں؟ کہیں نزول مسیح پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں مہدی کے آنے نہ آنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں رفع یدین پر رفع یدین ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال ہے مختلف جگہوں پر۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ بنیادی چیزیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق اخلاق سے ہے، اور شریعت کے بھی وہ احکام جو سب کے لیے ہیں، یکساں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دے دیے گئے ہیں، ان میں غور کر کے دیکھ لیجئے کوئی جھگڑے کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ نہایت واضح ہوتے ہیں، وہ ہر شخص تک پہنچا دیے گئے ہیں، ان کو اللہ کی کتاب نے بھی بار بار تاکید کر کے بیان کر دیا ہے، وہ مسلمانوں کے علم کا حصہ بن گئے ہیں، ان کے عمل کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے باوصف لوگوں کی توجہ ان پر نہیں رہتی، وہ ان کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور عزت کا تعلق استوار نہیں کرتے۔ تو دین کی دعوت میں اور دین کی تعلیم میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس کی ہدایت فرمائی کہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، سو اس معاملے میں، یعنی یہ جو دین کی ہدایت ہم نے دی ہے، اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں۔ اپنی طرف سے کسی مناظرے، کسی مجادلے کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، انہیں کوئی ایسی راہ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ فروعات کو بنیاد بنا کے تفرقہ پیدا کر دیں۔ ان کو وہی دعوت دینی چاہیے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات پر غور کریں، اس پر اکٹھے ہو جائیں، اس پر بات کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اس کے سامنے ایک دن جواب دہی کا احساس ہے، اور وہ اچھا عمل ہے، تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ دین ہے، یہ بنیادی دعوت ہے، اس کو سامنے رکھ کر لوگوں سے بات کی جائے، فروعات کو علم کا موضوع بنائے رکھا جائے، اس پہ گفتگو ہوتی رہے، استدلال کیا جاتا رہے، لوگ اس پہ جس بات کو مضبوط پائیں گے قبول کر لیں گے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی اسے نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے ہاں جب قیامت میں لوگ پیش ہوں گے تو اصل دین کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے گا، ان فروعات کی بنیاد پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اے پیغمبر آپ بھی اس کو مناظرے یا مجادلے کا موضوع نہ بنائیں، بلکہ اس کی کوئی صورت پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ مزید فرمایا کہ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، لہذا نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو۔ اس میں بعض جگہوں پر، یہاں تو شفقت کا اسلوب ہے،
بعض جگہوں پر جو لوگ جہالت پر اتر آئے ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا کہ وَعَارِضَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جہالت پر اتر آئے ہیں تو آپ ان کے جواب میں ان کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اس سے اعراض کر لیں، اس سے گریز کر جائیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ نظر انداز کرو اور اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، یعنی پروردگار کی اصل ہدایت کیا ہے، اس کی معرفت، اس کے حضور میں حاضری کی تیاری، اس تیاری کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو اختیار کرنی ہے، وہ موضوع بننی چاہیے۔ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور اطمینان رکھو، فروعات میں بھی جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے اور یہ اصل دین جس طرح تم پر واضح کیا گیا ہے، یہ اب صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ اس سیدھی راہ پر ہوتے ہوئے ان چیزوں میں جھگڑنے اور مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت فرمائی، لیکن مخاطبین یہ کیا اس پر عمل کریں گے؟ وہ بھی فروعات کو موضوع نہیں بنائیں گے، وہ بھی مجادلے سے اجتناب کر کے اصل بات سنیں گے؟ یہ بالعموم نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے لیے راہیں نکالیں گے، انہی چیزوں کو موضوع بنائیں گے، ان کی فہرستیں بنا بنا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اصل دین نہیں ہے، درحال ہے کہ اصل دین میں کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی جس میں کوئی اختلاف ہو، یہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں، یعنی تم تو اپنی طرف سے یہی طریقہ اختیار کرو، صحیح بات، واضح بات، بنیادی بات، اصل دین، اس کو پیش کرو۔ یہ پروردگار کے راستے کی دعوت ہے، یہ صراط مستقیم کی دعوت ہے، یہ پیش کرو۔ وہ اگر تم سے جھگڑنے کے درپے ہوں تو پھر کیا کرو؟ فرمایا تو ان سے کہہ دو کہ اللہ عالم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں، یعنی میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میرا کام اپنی بات کی وضاحت کرنا ہے، وہ میں نے کر دی، استدلال بیان کر دیا۔ اب جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی یہ یہاں جو تم نے مورچے باندھے ہوئے ہیں، یہاں جو مناظرے اور مجادلے کر رہے ہو، یہاں جن چیزوں کو تفریق کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہاں جن کی بنیاد پر اہل حق کی بات سننے سے انکار کر رہے ہو، یہ سب چیزیں یہاں کبھی فیصلہ نہیں کرتی۔ لوگ اپنے اپنے طریقے پر ان چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، یہ فیصلہ قیامت ہی کے دن ہوگا کہ کس نے ان جزیات میں بھی، ان فروعات میں بھی صحیح راستہ اختیار کیا اور کس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اللہ فیصلہ کر دے گا، وہ دن آ جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں جو یہاں زیر بحث ہیں یہ تو معمولی چیزیں ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ نوری سالوں کی وسعتوں پر پھیلی ہوئی کائنات، وہ انسان کا ہی خالق نہیں ہے، اس کا بھی خالق ہے، اس کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اس کے سامنے آئیں گی، وہ ان کا بھی علم رکھتا ہے، وہ اس دن بتا دے گا۔ فرمایا کہ ان ذالک فی کتاب، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بحثیں یہاں ہو رہی ہیں، جو اختلافات یہاں چل رہے ہیں، جو رویے یہاں اختیار کیے جا رہے ہیں، جو تفریق یہاں برپا کر دی گئی ہے، جن فروعات کو یہاں پر سر پہ اٹھا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے اور اس کے دفتر میں بھی محفوظ ہے، سب چیزیں لکھ لی گئی ہیں، سارا ریکارڈ ترتیب پا چکا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ ان سب چیزوں کو جاننا
ان سب بحثوں سے واقف ہونا، ان سب معاملات کو دیکھنا، ان کا نگران رہنا، ان کا ریکارڈ رکھنا، ایک ایک چیز کو ترتیب دینا، یہ کوئی مشکل کام ہے اللہ کے لیے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان، یعنی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ بات کہی گئی اس میں انسان اپنے اس وقت کے علم کے لحاظ سے یہی خیال کر سکتا تھا کہ میں ایک قلم لے کے بیٹھوں گا اور ایک ایک چیز کو لکھوں گا تو یہ دفتر کیسے تیار ہوں گے۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس طرح کے دفتر کن کن طریقوں سے اس دنیا میں انسان تیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں انسانوں کے ہر قول و فعل کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ اس وقت بتایا گیا تھا لوگوں کو، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، یہ سب ایک دن اس طرح سامنے آئے گا کہ ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ کیسا دفتر ہے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز پوری جزیات کے ساتھ اپنے اندر سمیٹ لی۔ یعنی لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے کہ کیسے ایک ایک چیز کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آیت کا خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے لفظ لفظ میں جو عتاب ہے اس کا رخ تمام تر انہی لوگوں کی طرف ہے جو سورہ کے مخاطبین ہیں اور آپ کی دعوت کا انکار کیے جا رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کن چیزوں کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہو، کن چیزوں کی بنیاد پر پیغمبر کا انکار کر رہے ہو۔ دعوت اور دین کی حقیقت کے لحاظ سے تو تم کوئی انگلی رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ کیا اختلاف ہے۔ کیا توحید میں اختلاف ہے؟ کیا آخرت کی جواب دہی میں اختلاف ہے؟ کیا اللہ کی بندگی میں اختلاف ہے؟ کیا اس چیز میں اختلاف ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ یہ اصل دین ہے۔ پیغمبر بھی یہی دین پیش کر رہے ہیں، اور بعد کے زمانوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو مصلحین پیدا ہوتے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں زیر بحث رہتی ہیں وہ علمی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو اللہ قیامت میں اس کا فیصلہ کر دے گا۔ وہ علم کا اختلاف ہوگا، اس کی بنیاد پر کسی شخص کے مقدر کو طے نہیں ہونا، اس کو علم کے حوالے کرو اور اصل چیز پر بنیاد رکھ کر اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے درمیان بھی محبت اور تعلق کی بنیادیں استوار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ جب فیصلہ سنائے گا تو ان میں سے ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ اس طریقے سے اس سورہ کا خاتمہ چونکہ ہو رہا ہے تو اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا رویے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بڑی غلطی رویوں ہی میں ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے رویے کی اصلاح کر لے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ کس چیز کو کتنا وزن دینا ہے، کس چیز کو کتنا بیان کرنا ہے، کون سی چیز دعوت کی چیز ہے، کس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کون سی چیز قیامت میں لوگوں کے لیے نقمت کا باعث بن جائے گی، کون سی چیز اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی، وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ تو جب بھی دین کی تعلیم دی جائے، دین کی دعوت دی جائے، تو اپنے مخاطبین کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ ان کی گفتگوؤں میں، ان کی باتوں میں، ان کے تمام معاملات میں اصل دین پر توجہ رہنی چاہیے۔ جو چیزیں فروع کی نوعیت کی ہیں وہ دین کے علمی مباحث ہیں اور وہ ہر چیز میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مباحث میں بات کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، استدلال کیا جائے، سمجھا جائے، ہر چیز کو دیانتداری سے جاننے کی کوشش کی جائے، لیکن ان چیزوں کو ان کی جگہ رکھ کر، جو چیز جس محل کی ہے، جس موقع کی ہے، اس کو اسی جگہ رہنا چاہیے۔ بنیادی حقائق کی جگہ پر اور فروعات کی جگہ پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔